السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کرولش اور ہان کے بارے میں ہے اور آج ہم کچھ اہم اسپوائلرز کی بات کریں گے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں اور کیا کیا اہم تہلکہ خیز مناظر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور ایپیسوڈ 20 کے پہلے ٹریلر اور ایپیسوڈ 19 کے کچھ ایسے مناظر جس پر پچھلی ویڈیو میں بات رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں انہی تمام ٹاپکس پر بات ہوگی۔ اور ہاں، چونکہ اب ایورانوس بے کو اپنا اصل نام معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا اصل نام عیسیٰ بے ہے، تو کافی ناظرین کے ذہنوں پر یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ اب ایورانوس بے کو کس نام سے پکارا جائے گا، اب ان کا اصل پرماننٹ اور مکمل نام لقب کیا ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب بھی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے دینے والی ہوں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اسپوائلرز کی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اورہان اور اسپوچا کی شادی آنے والے 4 ایپیسوڈ کے اندر ہو جائے گی، یعنی کہ 20 یا 23 ایپیسوڈ میں۔ دوسری جانب سلطان اورہان نے نیلوفر خاتون کے لیے ایک خاص تحفہ بنایا ہے، جو کہ وہ یہ تحفہ آنے والے ایپیسوڈ میں نیلوفر خاتون کو دینے والے ہیں، اور یہ وہی تحفہ ہوگا جو کہ ہمیں ٹریلر میں دکھایا گیا ہے۔ میرے خیال میں 2 شخص اور ہیں جنہیں سلطان اورہان یہ تحفہ دے سکتے ہیں، پہلا تو ایورانوس بے اور دوسری شہزادی اسپوچا۔ ویسے ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ تحفہ نیلوفر خاتون کے لیے ہی ہے یا پھر کسی اور کے لیے؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈ میں ہم ایورانوس بے کے رشتہ داروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایورانوس کے قریبی لوگوں کی سیریز میں انٹریاں کروائی جائیں گی اور یہ لوگ عثمانی خدمت میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ہاں ناظرین، ایورانوس بے اپنے تمام علاقے عثمانی ریاست کے حدود میں شامل کر دیں گے، جس سے ریاست عثمانیہ اور بھی زیادہ مستحکم ہو جائے گی۔ اور ویسے ناظرین، ایورانوس بے کو سلطان کے ساتھ ایک ساتھ جنگ میں دیکھ کر کون کون انجوائے کر رہا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ایک اور بڑی اہم خوشخبری یہ ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ان قریب ہم گیمبلک قلعے کی فتح دیکھنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھے کچھ اہم اسپوائلرز۔ اب ہم ایپیسوڈ 19 اور ایپیسوڈ 20 کے پہلے ٹریلر پر بات کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آئیے تورہان آلپ کی کچھ پرانی میموریز کو یاد کرتے ہیں۔ تورہان آلپ نے کرولش عثمان میں اس وقت شمولیت اختیار کی جب عثمان بے مشکل وقت سے گزر رہے تھے، اور اس نے انہیں عالم شاہ کے ظالم سپاہیوں سے بچایا تھا، لیکن اسے اب تک وہ کردار نہیں ملا جس کا وہ حقدار تھا۔ اسے سپاہیوں کا لیڈر یا کمانڈر ہونا چاہیے تھا، اسے قلعوں کی حکمرانی اور اہم مشنز ملنے چاہیے تھے۔ کرولش اورہان میں بھی اسے ابھی تک کوئی مناسب کردار نہیں ملا ہے۔ تورہان آلپ ایک متوازی ہیرو کی طرح ہے جو اورہان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ نمایاں لگنے لگتا ہے۔ دوسری جانب ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں یگت کی بزدلی دیکھی کہ وہ کتنا مطلبی انسان ہے۔ یگت ماں باپ کا لاڈلا ہے، اس میں نہ کوئی روح ہے نہ حوصلہ۔ اس کی زندگی ایسے ہے جیسے کسی کٹ پتلی کی ڈور سے چل رہی ہو۔ وہ صرف کمزور ہی نہیں بلکہ اس میں ہمت بھی نہیں ہے۔ یگت یہ بات کبھی نہیں سیکھ سکتا کیونکہ فاطمہ اس کے لیے صرف ایک فتح ہے۔ میں نے اسے کبھی فاطمہ سے یہ کہتے نہیں سنا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، شاید محبت کبھی تھی ہی نہیں بلکہ یہ صرف غرور اور انا کا معاملہ تھا۔ یگت ایک خود غرض اور بزدل انسان ہے، وہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا لیکن پیچھے سے وار کرنے کی ہمت ہمیشہ رکھتا ہے۔ اس کا انجام بہت اچھا ہوگا، یعنی اسے سزا ملے گی۔ میں بس اس کی موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ اگلے 2 اقساط کے اندر یگت کا کردار ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کی موت ایورانوس بے کے ہاتھوں ہونے والی ہے، کیونکہ اس نے فاطمہ کو زخمی کر دیا ہے، تو اب اسے ایورانوس بے ہرگز نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، مجھے علاؤالدین پاشا اور گونجا کا وہ خواب والا منظر بہت خوبصورت لگا۔ اس میں دکھایا گیا کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ ایک طرف اس کی بیٹی جو پیدائش کے بعد وفات پا گئی تھی اسے بلا رہی تھی، اور دوسری طرف اس کی حاملہ بیوی اسے واپس آنے کو کہہ رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کو خواب میں اپنے مرحوم عزیز نظر آتے ہیں جو انہیں کچھ کہتے ہیں،
اس بات کا مذاق ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں سب سے دکھ کی بات یہ رہی کہ ہمیں دمرل اور بالابان کی نماز جنازہ نہیں دکھائی گئی، اور نہ ہی اورحان بیگ یا پھر کسی اور نے دمرل اور بالابان کی شہادت کا دکھ کا اظہار کیا۔ اگر یہ مناظر ڈرامے میں نہ دکھائے جائے تو یہ بے معنی لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محمد بزدار کو چاہیے کہ وہ ایسے سینز سیریز میں شامل رکھے، اس سے ڈرامہ اور بھی تاریخ کے قریب لگنے لگتا ہے۔ ناظرین، آپ لوگ مجھ سے کمنٹس میں بار بار پوچھتے ہیں کہ اورحان سیریز اردو ڈب میں کب آئے گا، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی چینل نے اس سیریز کے اردو ڈب کے حوالے سے کوئی بھی آفیشیل خبر بریک نہیں کی ہے۔ ہاں، کچھ چینلز ہیں جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں اردو ڈب کے حوالے سے، تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اورحان سیریز کو ان کے اپنے زبان میں ہی اردو سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ ان کے اصل زبان کے ساتھ دیکھنے میں جو مزہ ہے پھر وہ اردو ڈب میں نہیں آتی۔ بہرحال اردو ڈب کے حوالے سے اگر کوئی بھی آفیشیل مستند خبر آئی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کروں گی۔ تو آئیے اب ہم اس سوال سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ایورانوز بے کو آخر کس نام سے پکارا جائے گا۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ایورانوز بے کو اپنی اصل شناخت کے بارے میں علم ہوا کہ اس کا اصل نام عیسیٰ تھا اور اس کے والد کا نام ایورانوز بے تھا۔ جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا تو اس وقت دشمنوں نے اس کے بستی میں حملہ کر کے اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا، اور عیسیٰ کو بچپن میں ہی دشمن اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کافروں نے اس ننھے معصوم بچے پر فلاویوس نام مسلط کر دیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے اپنے اصل شناخت کا معلوم ہوا، تو اسے اپنے والد کے نام یعنی کہ ایورانوز بے کے نام سے پکارا جانے لگا، جب تک کہ اسے اپنا پرانا یا اصل نام یاد نہ آ جائے۔ اب جب کہ اسے اپنا اصل نام معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا اصل نام عیسیٰ ہے، تو لہٰذا اب اسے صحیح اور مکمل نام ایورانوز اوغلو عیسیٰ بے پکارا جانا چاہیے۔ ناظرین، میں فلاویوس ایورانوز پر مکمل تاریخی ویڈیو بنا چکی ہوں، تو آپ میں سے جن حضرات نے میری وہ والی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو جا کر ضرور دیکھیں، اور میں اینڈ اسکرین پر بھی لگا دوں گی۔ بہرحال ناظرین، فلاویوس کی کہانی اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، تو اسے اب اس نام سے پکارنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اب وہ مسلمان ہے۔ یہ سب کچھ پیچیدہ لگ سکتا ہے، لیکن جب کوئی شخص پوری زندگی مختلف شناختوں کے درمیان گزارتا ہے تو ایسا ہونا فطری ہے۔ ناظرین، ہمارے خیال کے مطابق آنے والے ایپیسوڈ میں ایورانوز کا مکمل نام ایورانوز اوغلو عیسیٰ بے پکارا جائے گا۔ آپ لوگوں کو یہ مکمل نام کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔